یہ بیسکلی اس کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ آپ کی خلافت کتنی دیر ہو، یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی ہے 2 سے 2.5 سال، اور یہ ڈیوریشن آف دا کیلیفیٹ جو تھی یہ اس کے اوپر یہ ڈریم تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ اتنے، پھر آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ اتنی فتوحات رکھی. ساری فتوحات کس کی طرح رکھی گئیں؟ حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ پہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میرا روح خواب میں نہیں دھار سکتا. شیطان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، وہ باقی دنیا کے ہر شخص کے روح میں آ سکتا ہے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح. اس کے بعد میں اور آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. اور علماء اس میں ایک بات کی اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ دعا یہ کیا کریں گے زیارت اچھی کنڈیشن میں ہو. خدا نخواستہ زیارت ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر حضور کو غصے میں دیکھیں تو آپ خود سوچ لیں کہ انسان کے لیے کتنی ٹینشن کی بات ہے. اس لیے اللہ سے جب بھی دعا کریں زیارت کی تو ہمیشہ یہ دعا کریں کہ خیر کی زیارت ہو، اور جس کو زیارت ہوئی اچھے کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت سے نوازا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی میں اور آپ سب خواہش کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انبیاء کے خوابوں میں آتے ہیں، جس میں ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں 4 دفعہ ہیں، 4 times. اور یہ حضرت عمر جو ہیں مسلمان ہونے کے بعد حضور کے خواب میں 4 دفعہ ہیں. مسلمان ہونے کے بعد، مسلمان ہونے سے پہلے نہیں. مسلمان ہونے سے پہلے تو وہ ہمیشہ سے حضور کی دعاؤں میں شامل رہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی دعا ہیں، یعنی کہ مانگ کے لیے اللہ نے ان کو. تو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا ہے پراپرلی حضرت عمر کو، تو حضرت عمر جو ہیں وہ ان کی پراپر اللہ تعالیٰ نے دعا کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. خیر، یہ 4 دفعہ ہوا. پہلی ڈریم میں کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت میں ایک عورت جو ہے وہ پانی کے ساتھ وضو کر رہی ہے، اور اس کے بالکل ساتھ ایک محل ہے جو کہ پورا سالڈ گولڈ کا بنا ہوا ہے. اور میں نے پوچھا کہ اس عورت سے جب پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے جواب دیا کہ عمر بن خطاب کا محل ہے. یعنی کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو انبیاء اکرام ہیں نا، ان کے خواب 100% سچے ہوتے ہیں. یہ وہی ہوتے ہیں بیسیکلی، انبیاء کے خواب وہی ہیں. اور انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے خواب تو وہی ہیں، 100% سچے ہیں. اور مومن کے لیے 46واں حصہ ہے، یعنی کہ اب جو بچ گیا ہے اگر اچھا خواب آئے تو 46واں نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو اچھا خواب آپ کو بھی آ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا یہ محل کس کا ہے، تو انہوں نے کہا یہ محل عمر بن خطاب کا ہے. تو جب حضور نے اس محل کی طرف دیکھا تو سالڈ گولڈ کا محل تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یاد آئی، کیونکہ بہت غیرت مند تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیرت کی حیا کی اور اس محل کے اندر داخل نہیں ہوئے. اور صبح جب انہوں نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا تو حضرت عمر بھی ادھر موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ عمر، تمہارے محل میں داخل نہیں ہوا کیونکہ تمہاری غیرت کا خیال مجھے آ گیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری غیرت آپ کے سامنے کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ شاید تمہیں برا نہ لگے کہ تمہارے محل میں کوئی اور تم سے پہلے جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کا جانا میرے لیے زیادہ مقدس ثابت ہوتا. لیکن یہ حالات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حیا کرتے تھے کہ خواب کے اندر بھی
حضرت عمر کے محل کے اندر داخل نہیں ہوئے. یعنی کہ واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ورلڈ، جو کہ ان کے ہاتھ کنٹرول ہے. دیکھیں خواب آپ کے کنٹرول میں نہیں، وہ اللہ کی طرف سے. لیکن دنیا میں حضور اگر خواب میں اتنی حیا کر رہے ہیں تو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حیا کرتے ہوں گے چیزوں کو لے کے. اس کے بعد دوسرا خواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ کچھ لوگ مجھے رات کو خواب میں پریزنٹ کیے گئے اور ان کی شرٹس کی لینتھ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ تھی. کسی کی چھوٹی تھی، کسی کی چیسٹ تک آ رہی تھی، کسی کی اس سے بھی اوپر تھی. یعنی کہ باقی سارے جو جسم تھا وہ کیا تھا؟ برہنہ تھا. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے پریزنٹ کیا گیا. جب میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا تو ان کی شرٹ اتنی لمبی تھی کہ نیچے زمین پہ رگڑی جا رہی تھی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے ایمان کی نشانی. یعنی کہ جس کا جتنا ایمان تھا اتنا مجھے نظر آیا. عمر بن خطاب کا ایمان اتنا زیادہ تھا کہ پورا جسم تو ڈھنپا ہی ہوا تھا، لیکن اس ایمان کی نشانی پیچھے بھی وہ چھوڑتے جا رہے تھے. یعنی کہ جب وہ چل رہے تھے ان کی شرٹ اتنی لمبی تھی کہ وہ پیچھے ان کے ساتھ ڈریگ ہو رہی تھی. یعنی کہ عمر بن خطاب کا ایمان کا لیول یہ تھا. یعنی کہ حضرت عمر جب خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی آپ کے لیے گارنٹی دی کہ یہ عمر بن خطاب کا ایمان ہے. اس کے بعد تیسری ڈریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ لا کے دیا گیا اور میں دودھ پی رہا ہوں، اور اتنا دودھ پیا میں نے کہ اتنا دودھ پیا کہ میرے ناخنوں کے نیچے سے سفیدی نظر آنا شروع ہو گئی. یعنی کہ سو مچ ملک میں نے پیا. اس کے بعد وہ دودھ کا پیالہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ کا پیالہ پیا. تو صحابہ نے اس کی دعا اس خواب کی انٹرپریٹیشن پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے اس خواب کی انٹرپریٹیشن کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انٹرپریٹیشن یہ ہے دس از دا نالج. یعنی کہ پہلے ایمان کی بات کر دی، اب علم کی بات کر دی. یعنی کہ اتنا علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس کے بعد جو باقی بچا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ٹرانسفر کر دیا. تو یہ عمر بن خطاب کے علم کی بھی آپ کہہ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی. یعنی کہ ان کے منہ پہ ایک حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ عمر کے منہ پہ اللہ رب العزت نے حق جاری کر دیا. یعنی کہ جو بھی وہ بات کریں گے اس میں حق ہوگا. اس کے بعد جو چوتھی ڈریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں ایک ویل میں سے پانی نکال رہا ہوں، اور پانی نکالتے نکالتے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے یہ پانی نکالا. لیکن جسمانی کمزوری کی وجہ سے صرف 2 بکٹس وہ نکال سکے. ویئر ایز تھوڑی دیر بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی حضور کہتے ہیں کہ میں نے اتنا زور سے کسی کو پانی کا ڈول نکالتے نہیں دیکھا جتنا میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا. اور انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ جتنے لوگ تھے سب سیر ہو گئے، سیٹسفائی ہو گئے، اینڈ دے وینٹ، ان سب نے پانی پیا اور وہ چلے گئے. اب اس کی انٹرپریٹیشن میں کیا آتا ہے، اللہ معاف کرے، دس ڈزنٹ شوز دا ویکنیس آف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پر ویسے ہی بہت ویک تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پہ اتنے ویک ہیں، ایمان میں اتنی ہی اسٹرانگ ہیں. یہ بیسکلی اس کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ آپ کی خلافت کتنی دیر ہوگی. یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی ہے 2 سے 2.5 سال، اور یہ ڈیوریشن آف دا کیلیفیٹ جو تھی یہ اس کے اوپر یہ ڈریم تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ اتنے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ اتنی فتوحات رکھی. ساری فتوحات کس کی طرح رکھی گئیں؟ حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ پہ. کسرا، کیسر،
یہ ساری امپائر رومن بیزنٹائن امپائر جو تھی حضرت عمر کے گھٹنوں میں گریا گیا. فارس پرشیا حضرت عمر کے گھٹنوں میں گرا گیا. یعنی کہ دونوں سپر پاورز کو ڈیفیٹ کیا گیا. پہلے لوگ پوچھتے تھے جیسے آج کہتے ہیں کہ امریکہ کیا کہتا ہے, چائنا کیا کہتا ہے, اس وقت لوگ پوچھتے تھے پرشیا کیا کہتا ہے اور رومنز کیا کہتے ہیں. اور اس وقت یہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ مدینہ والے کیا کہتے ہیں. مطلب اتنا دبدبا تھا مسلمانوں کا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو اتنا یہ جو پانی نکالنے کا واقعہ ہے اور لوگوں کو سیر کرنے کا واقعہ ہے, ان کی وجہ سے یہ اتنی دیر ان کی خلافت رہی اور اس کی وجہ سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے. بیزنٹائن امپائر میں اسلام پھیلا, سیریا, پیلسٹائن, جارڈن, یہ سارا حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوتا ہے. ادھر عراق آ جائیں, ایران آ جائیں, یہ سارا حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوتا ہے. تو یہ سارے لوگوں کو جو ایمان کا شرف حاصل ہوا یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوا. حضرت ابوبکر کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے لیے چنا تھا. ان کو جو اسلام کے بعد فوراً جو فتنے کھڑے ہوئے, جس میں زکوٰۃ کے منکرین تھے, جس میں قذاب تھے, جس میں جھوٹے نبی دعوے کرنے والے تھے, پھر اس کے بعد ارتداد کی جنگیں تھیں, جو لوگ اسلام سے پھر گئے, اس میں اللہ کو پتا تھا کہ who will deal better on that. تو سیدنا صدیق اکبر اپنے ایمان کی وجہ سے اس میں شفقت لے جاتے تھے سب پہ, اور انہوں نے پھر ڈیل کیا بھی. 2.5 سال حضرت 2.25 سال غالباً حضرت ابوبکر کی حکومت گزری ہے, لیکن کوئی ایک ایسی رات نہیں ہے جس میں حضرت ابوبکر آرام سے سوئے ہوں, کیونکہ سر پہ ہر وقت خطرہ منڈلا رہا ہوتا تھا. اور یہ خطرہ بھی ہوتا تھا کہ یہی لوگ کہیں مدینہ منورہ پہ حملہ نہ کر. اور ان سارے حضرات کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب کو ایک اور بہت بڑا اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے درجہ. وہ احد پہاڑ کا انسیڈنٹ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان, سیدنا عمر, سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اوپر چڑھے, احد ہلنے لگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا مبارک مارا اور کہا رک جاؤ, تمہارے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. تو اس وقت بھی اللہ کے نبی نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ 2 شہید کون ہیں. صدیق کون تھا؟ ابوبکر تھے. 2 شہید کون تھے؟ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما, دونوں تھے. تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد پھر حضرت عثمان کا دور گزرا. 10 سال سکون کی گزرے, لیکن آخری 2 سالوں میں پھر فتنوں کا آغاز ہوا اور پھر امت مسلمہ کا شرازہ بکھرنا شروع ہوا. تو یہ حضرت عمر بیسکلی ان کے فضائل جتنے بھی بیان کیے جائیں کم ہے. ابھی ہم راستے میں بھی انہیں کی بات کر رہے تھے. اور بات یہ ہے کہ فتنوں کے درمیان میں اور اس امت اور فتنوں کے درمیان میں جو دروازہ ہے وہ عمر بن خطاب تھا. جب وہ دروازہ ٹوٹا تو آپ دیکھ لیں کہ فتنے کیسے داخل ہو. اس کے بعد اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کے بعد ان کے لیے جتنی فضائل بیان کرتے جائیں کم ہے. اس کے بعد جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے, شہید ہو گئے, تو میرے پیچھے کسی بندے نے آ کے کونی رکھی اور کونی رکھ کے یہ الفاظ دہرائے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ سے جب ملوں تو میرے اعمال عمر بن خطاب جیسے ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس نے مڑ کے جب پیچھے دیکھا تو سیدنا علی مرتضیٰ تھے. یعنی کہ ان لوگوں کی آپس کی محبت یہ تھی. حضرت عمر کی چیف جسٹس حضرت علی تھے, اور حضرت ابوبکر کے بھی جو ٹاپ کے جو ایڈوائزر تھے اس میں حضرت علی, حضرت عمر دونوں شامل تھے.
تو یہ تھی حضرت. آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر عمر بن خطاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا رہا ہے, there is something special about him, there is something special about him. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے بارے میں جو احکامات آئے پردے کے, اس کا آئیڈیا کس نے پہلے پچ کیا تھا؟ سیدنا عمر بن خطاب نے, کہ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ پردے میں رہا کریں. اللہ نے یہ بات پسند فرمائی. بدر کا آئیڈیا کس نے پیش کیا تھا کہ یہ جو پکڑے گئے ان کو کیا کرنا چاہیے, کو مار دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کے مشورے کو پسند کیا, لیکن کیونکہ حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر چکے تھے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے, تو اس لیے تو حضرت ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت ابو بکر اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اس بدر والی فیصلے کے بعد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عمر تشریف لائے, تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عمر آپ ٹھیک کہہ رہے تھے, اللہ نے آپ کی بات کو سیکنڈ کیا. تو اس پہ بھی آپ عاجزی کا عالم یہ دیکھیں کہ حضرت عمر بھی بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے, اور روتے روتے یہ فرمایا کہ میری کیا اوقات کہ میں نبی سے پڑھ کے کوئی بات کر سکوں, یا صدیق اکبر سے پڑھ کے کوئی بات کر سکوں. یہ تو میرا ایک عاجزانہ مشورہ تھا, اب اللہ نے اس کو سیکنڈ کیا ہے تو میری اس میں کوئی اوقات نہیں. یعنی کہ عاجز بھی ایسے رہے. اور جب شہید ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے تھے, ان کو کہا کیا کہا, یہ سارے آپ نے سننی ہے فضائل ان کے. اس کے بعد بدری صحابی ہیں 1, عشرہ مبشرہ 2, بیت رضوان 3, یہ تینوں پہ جنت کا پکی گارنٹی ہے. اس کے بعد خلافت راشدہ میں کیا کیا انہوں نے وہ آپ کے سامنے, اور جب فوت ہو رہے ہیں تو عبداللہ بن عمر کو کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ میرا منہ مٹی پہ رکھ دو. اگر اللہ نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. عاجزی کا یہ حال تھا. یعنی کہ ایک انسان جس کی 22,000 مربع میل پہ حکومت تھی, اس کی عاجزی کا یہ حال تھا. اور اس وقت پھر یہی فرمایا کہ جانا عبداللہ بن عمر کو کہ جاؤ ام عائشہ کے پاس, اور ان کو جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں, ان کو جا کے کہنا اب میں تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں. ان کو جا کے کہنا کہ عمر بن خطاب یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے دیں. وہ جگہ حضرت ام عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن حضرت ام عائشہ نے قربانی دی اور حضرت عمر کو وہاں دفنایا گیا. تو یہ پھر درجات ملتے ہیں ایسے لوگوں کو. اللہ رب العزت ان کی خاک ہی ہمیں نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.